فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یعنی باپردہ ہو کر نکلے۔ یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو۔ پہچان سے مراد ہے باپردہ ہوگی، پتہ چلے گا مسلمان عورت جا رہی ہے تو ستائی نہ جائے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، پہلے میں ایک اصول عرض کروں گا، یہ بڑی توجہ سے آج کا درس سننے والا ہے۔ ہمارے اردو میں ایک قانون ہے، ایک کے لیے ہم واحد کا لفظ استعمال کرنے ہیں، تو دو کے لیے یا دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ایک کے لیے واحد اور دو یا دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ اور دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کیوں جی حضرت صاحب، ایسے ہی ہے نا، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ اور دو سے زائد کے اوپر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج، یعنی یہ جمع ہے، اس کا مطلب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعداد دو سے زائد ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بناتی کا، اور یہ بھی جمع کا لفظ ہے، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اس کا مطلب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد دو سے زائد ہے۔ جو کہتے ہیں سرکار کی ایک ہی بیٹی ہے، باقیوں کا انکار کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امتی عورتیں ہیں سب سرکار کی بیٹیاں ہیں، تو لہٰذا اس لیے وہ بناتی کا لفظ بولا گیا۔ تو بھائی اگر یہ بات تمہاری صحیح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ و نساء المومنین کا لفظ استعمال نہ کرتا، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ جب گھر سے نکلا کریں تو باپردہ ہو کر نکلا کریں۔ تو یہ ماہ مبارک، اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی وصال ہوا، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی وصال اسی رمضان شریف کے مہینے میں ہوا۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیا جائے۔ ایک میری بات یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی تحریک شروع کی جاتی ہے تو اس کے ابتدائی ایام جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے کٹھن ہوتے ہیں۔
بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ تحریک پروان چڑھ جاتی ہے پھر آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو اپنی ایک بات بتلاتا ہوں، ہڈ بیتی۔ دعوت اسلامی کی جب ابتدا ہوئی نا تو شروع کے جو ہمارے اسلامی بھائی ساتھی تھے، یقین جانو کہ بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی تھی، بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی تھی۔ آج تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر آپ امامہ شریف دیکھ رہے ہو، اس وقت امامہ شریف پہنا یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اگر کوئی امامہ شریف پہن کے گزرتا وہ کہتے دیکھو وہ سکھ جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں سننا پڑتی تھی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک مسجد کے اندر بیان کرنا ہوتا تھا 5 منٹ کا، 5 منٹ کا بیان، تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ امام صاحب کی منت کرنی پڑتی تھی کہ جناب آپ ہمیں 5 منٹ کے بیان کا موقع دے دیں۔ اس قدر وہ ابتدائی مراحل میں تکلیف کے، اور اب تو الحمدللہ جب یہ پروان چڑھ گئی تو میرا مطلب ہے امام شریف آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، اب علماء کرام ائمہ حضرات خود آ کر شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں درس کیوں نہیں ہو رہا۔ تو جو بھی تحریک چلتی ہے اس کی ابتدا میں بڑے کٹھن مراحل ہوتے ہیں، اور جو ابتدا کے اندر شامل ہوتا ہے اس کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں اور قرآن پاک کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے اور جو بعد میں ایمان لائے، مہاجر اور انصار۔ اب یہاں مہاجروں کا ذکر پہلے آیا ہے اور انصار کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے اس کی وجہ یہ ہے جو تکلیفیں مہاجروں نے اٹھائی ہیں انصار نے نہیں اٹھائی۔ جو مارے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، کلمہ پڑھنے پر جو تکلیفیں، جو سزائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ صحیح ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ صحیح ہیں، وہ انصار نے نہیں صحیح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھا تو ان کے رشتہ داروں نے اتنا ان کو مارا بلکہ ایک کوٹری میں بند کر دیا اور اس کے اندر دھواں چھوڑ دیا تاکہ اس کی وجہ سے ان کا دم ہی گھٹ جائے اور یہ پردہ کر جائے۔ اس قدر تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ تو جو ابتدا میں ساتھ دیتا ہے وہ قابل قدر ہوتا ہے۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ابتدا میں میرے آقا کا ساتھ دیا۔ ابتدا میں عورتوں میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لائی ہے تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ کہ جب آپ کی شادی ہوئی ہے آپ بہت بڑی تاجر تھی، بہت تاجرہ، آپ کا بڑا کاروبار تھا، اور جب شادی ہو گئی تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مال آپ کے قدموں پر قربان ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے جتنے مجھے نفع دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔
اور اتنے بلند حوصلے والی تھی، اتنے بلند حوصلے والی تھی کہ جب انسان کو کوئی منصب ملتا ہے، ابتدا ہوتی ہے تو پھر مراحل بھی بڑے کٹھن ہوتے ہیں۔ تو جب پہلی وحی غار حرا میں، اللہ تعالیٰ وہ غار سب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، غار حرا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تو وہاں کئی کئی دن عبادت میں مشغول رہتے تھے، یکسوئی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ۔ تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو ایک اچانک جو واقعہ بندے کے ساتھ پیش آتا ہے اور پھر اتنا بڑا بوجھ وحی کا، یہ قرآن اترا ہے، یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی آیت ہے نا، اور قرآن مجید میں ہی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب یہی قرآن سرکار کے قلب اطہر پر اتارا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کمبل اڑا دیا جائے، ایسے کڑے وقت میں اگر سہارا دیا ہے، حوصلہ دیا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت گھبرائیں، مت گھبرائیں، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور آپ لوگوں کی بھلائی کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو درجے بلند کرے گا۔ یہ امتحان، یہ تکلیفیں آتی ہوتی ہیں۔ اس وقت جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے تھے، وہ وقت جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، راستے میں گڑھے کھودے جا رہے تھے، اس وقت اگر ساتھ دینے والی تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جو کنواری تھیں، باقی جتنی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ بیوہ تھی، یہ اکیلی تھی جو کنواری تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ جاتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھرا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پر ایسی کیفیت کیوں بن جاتی ہے؟ فرمایا عائشہ وہ عورت تھی کہ جب لوگ مجھے برا کہہ رہے تھے، لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، اور یہ عورت تھی جو مجھے کہہ دی آپ سچے ہیں، یہ سہارا دینے والی وہ عورت تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرم نوازی کی کہ آپ کے بطن سے ہی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اور بھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے بھی بیٹے ہوئے، لیکن وہ بچپنے میں ہی انتقال کر گئے۔
قاسم بھی بچپنے میں ہی انتقال کر گئے، لیکن یہ جو بیٹیاں تھیں نا، 4 کی 4، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے دیں، اور یہی پھر سلامت رہی، جوانی تک پہنچی، ٹھیک ہے، اور پھر انہی کے آگے سے نسل پھر آگے چلی ہے۔ بچے جو تھے وہ بیٹے سرکار سے بچپنے میں ہی انتقال کر گئے۔ تو یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بچپنے میں ہی پردہ کر گئے تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا، اے حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو، یہ چند دن کی بات ہے، سرکار پردہ کر گئے، آگے تو بیٹا ان کا کوئی ہے ہی نہیں، ان کا نام آگے چلنا ہی نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی، صبر کر لو چند دن۔ تانے وہ دے رہے ہیں، جواب رب العالمین دے رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے آیتیں اتاری، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تمہیں خیر کثیر عطا کی، تو اپنے رب کی نماز پڑھ، قربانی کر، اور جہاں تک تیرے ذکر کا تعلق ہے، تیرے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا، تیرا ذکر تو بلند ہوتا ہی رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر تو میں بلند کرنے والا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب، ہر بندے کے لیے تو یہی ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ذکر کم ہوگا، لیکن تیرا ہر آنے والی گھڑی میں ذکر پہلے سے بلندی ہوتا چلا جائے گا۔ اب تر بولتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں امترا نکھترا، جس کے آگے کوئی نام اولاد نہ ہو، بیٹا کوئی نہ ہو ہے، تو اللہ رب العزت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کتنی شان عطا فرمائی، فرمایا کہ لوگوں کی نسل جو ہے ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ اور آج بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، میرے آقا کی آل آپ کو نظر آئے گی، سیدزادے نظر آئے گی، اور جو تانے دینے والے تھے نام ان کے مٹ گئے۔ مٹتے ہیں، مٹ گئے، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے، صحرا سر پر ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ بلند ہوتا ہی رہے گا، کم کرنے والے ختم ہو گئے، اور میرے آقا کا ذکر ویسے ہی بلند ہوتا چلا گیا۔ تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، یہ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کیوں جی؟ کس کا کلام ہے؟ اس میں 114 صورتیں ہیں۔ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کو دی ہے وہ کسی اور کو، اونچی بولو۔ اب ایک کہتے ہیں کہ جناب سورہ یاسین شریف فضیلت والی ہے، میں باقیوں کو نہیں مانتا، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے۔ ہر گلیرا رنگبو دیگر رس، یہ قرآن مجید میں ساری صورتیں پھول ہیں، ہر پھول کی علیحدہ خوشبو ہے، ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ جس کی جو فضیلت ہے وہ بھی مانتے ہیں، اور جس کی فضیلت اتنی زیادہ نہیں لیکن ہے وہ بھی کلام الہی، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔
اسی طرح جو فضیلت حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے وہ کسی اور بیوی کو حاصل، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس فضیلت کی آڑ میں ہم باقی بیویوں کو برا کہنا شروع کر دیں، ان کا انکار کر دیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ اصول غلط ہے۔ یہی حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی، اور وہاں جانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا اس لیے وہاں گئے، نہ۔ ورقہ بن نوفل یہ یہودیوں کا بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا، تو اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو آخری نبی بن کر آیا۔ وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں اور تمہارا بڑا جو اس کی تصدیق کر رہا ہے تم کیوں انکار کر رہے ہو، یہ مقصد تھا کہنے۔ اس نے باقاعدہ کتابیں کھول کر، آسمانی کتابیں کھول کر بتلایا کہ جو ہماری کتابوں میں نشانیاں لکھی جا رہی ہیں وہ ساری نشانی ان میں پائی جا رہی ہے، یہ وہی نبی ہے جس کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پرانوار پر مزید کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ یار کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، مکہ معظمہ میں حاجی صاحب جنت المعلیٰ ہے، اس کو جنت معلیٰ بھی کہتے ہیں، قبرستان ہے، اور یہ مکہ معظمہ کا قدیمی قبرستان ہے۔ وہاں پر باقاعدہ باؤنڈری بنائی ہوئی ہے جس میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، آپ کے گھرانے کی مزارات وہاں موجود ہیں۔ یقین جانو مجھے وہاں جانے کا کافی دفعہ اتفاق ہوا، اور وہاں جا کر جب میں تلاوت کرتا ہوں یقین جانو ایک علیحدہ کیفیت، ایک عجیب سرور سا وہاں محسوس ہوتا ہے، یعنی ایسا سمجھو کہ جیسے بچھڑا ہوا بچہ جو ہے ماں کی گود میں آ کر سکون حاصل کرتا ہے، وہاں ہمیں۔ اور الحمدللہ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ نص موجود ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم، کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ ہماری کیا لگتی ہیں؟ اونچی بولو، تھوڑی سی بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہماری کیا لگتی ہیں؟ تو جو ماں کا بے ادب گستاخ ہے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ جس کو قرآن ماں کہہ رہا ہے، ارے جو ماں کی شان میں بھونکنے والا ہے وہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ میرے پاس یقین جانو بڑے بندے، کیونکہ میرا تعلق عوام الناس سے ہوتا ہے، بڑے بڑے بندے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں حافظ صاحب اسی کدھر جائیے، او کہندے میں سچا ہوں، او کہندے میں سچا ہوں، او کہندے میں صحیح ہوں، ہم پاگل ہو گئے، ہم کدھر جائیں؟ ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی ایسے سوال کرتے ہوں، تو میں تو صرف ایک جواب دیتا ہوں، بھائی ایک بات میری مان لو، پھر میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں، جدھر مرضی چلا جاؤ۔ کہنے لگا جی وہ کیا؟ میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتلا دو، ایک بندہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، علامہ بھی ہے، عالم دین بھی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، حاجی بھی ہے،
اور عمرے بھی کرتا ہے بڑے، لیکن ہے ماں باپ کا بے ادب گستاخ، کیا ہے؟ اونچی بولو ذرا، جنت میں چلا جائے گا؟ اونچی بولو یار۔ میں نے کہا اگر ماں باپ کا بے ادب نہیں جا سکتا تو صحابہ کا بے ادب کیسے چلا جائے گا؟ ولیوں کی شان میں بے ادبی کرنے والا، اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبی کرنے والا، نبیوں رسولوں کی شان میں بے ادبی کرنے والا، رب کی شان میں بے ادبی کرنے والا جنت میں کیسے چلا جائے؟ جا سکتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا اب میں تجھے کھلی چھٹی دیتا ہوں، جاؤ جا کر سب کو چیک اپ کرو۔ کوئی تو صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں اہل بیت اطہار کو برا کہہ رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا کہہ رہا ہے، کوئی ولیوں کی شان میں بھونک رہا ہے، اور کوئی کسی کو جناب کوئی نبیوں کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اور کوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے قرآن کے ترجمے اٹھا کے دیکھو، رب تعالیٰ کو مکار لکھ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ میں نے کہا اب میں تجھے کھلی چھٹے دے، جاؤ جا کے سب کو چیک کرو۔ اگر تمہیں ادب نظر آئے گا تو اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک میں، ارے سرکار کی شان تو بڑی عرفہ اللہ ہے، میرے آقا کے قدموں سے جو جوتا لگ جائے اس کو بھی نالے نے پاک کہتے ہیں، اور اپنے سروں کا تاج بنانا فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا بھی، اولیاء کرام کا بھی، سارے نبیوں رسولوں کو ماننے والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات کا ادب کرنے والے، سرکار کی ساری بیٹیوں کا ادب و احترام کرنے والے، ان کے نواسوں کا ادب و احترام کرنے والے اگر تمہیں ملیں گے تو اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک میں ملیں گے۔ آؤ بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ توہی ہو۔ بے ادب اور گستاخ کبھی بھی منزل مقصود تک، ارے جو بھی پہنچا ہے ادب کر کے پہنچا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے میرے دادا جان اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، سادہ سے بندے تھے، ان کی باتیں بھی سادہ ہوتی تھی۔ وہ ہمیں کیا کہا کرتے تھے؟ پترا نبی بنیا میں تے نیو کے بنیا ہے، رسول بنے ہیں تے نیو کے بنے ہیں، یعنی جھک کے بنا ہے، اور غوث کتب ابدال ولی نجیب نقیب بنے تو جھک کے بنے ہیں، آکڑ کے شیطان ہی بنا ہے، بے ادبی گستاخی کر کے شیطان ہی بنا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں بنا۔ آکڑ کے بے ادبی گستاخی کر کے کوئی اللہ کا نیک بندہ بن جائے یہ ممکن ہی نہیں، یہ ورقہ ہی پھاڑ دو۔ ادب ہے پہلا کرینہ، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو آؤ دیکھو ادب کس میں پایا جاتا ہے۔ اگر میری بات سچ ہے تو آؤ پھر اس پر اکٹھے ہو جاؤ۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل تو نہ درگاہ توہی ہو۔ بے ادب کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر مزید کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ماں باپ کی بخشش فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔